الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میری مکمل یوٹیوب فیملی، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت عظیم مہینہ بنایا ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں رکھی ہیں جن سے بندہ بہت جلد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انہی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جائے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ٹھہرتی ہیں، ان کا اعتکاف گھر میں ہے۔ دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں لگ جائے۔ یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ حوالہ صحیح بخاری حدیث ہے اور 2026 حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1172۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اعتکاف نبی کی ہمیشہ کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن میں مسجد میں قیام فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں، جو شخص اعتکاف کرنا چاہے وہ کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2040۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت، ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے بہت سی نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1781۔ یعنی معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گویا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اور اس سے آپ کو ایک عادت بھی پڑتی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اعتکاف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعتکاف دراصل انسان کی زندگی بدلنے والی عبادت ہے۔ یہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا۔ کس طرح مضبوط کرنا وہ ہمیں اعتکاف میں پتہ چلتا ہے۔ اعتکاف سے ہمیں اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک تعلق ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ تیسرا، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنا۔ 4، دعا اور ذکر میں وقت گزارنا۔ اور 5واں، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنا۔ یہ 5 باتیں ہمیں اعتکاف سے پتہ چلتی ہے، اعتکاف سے ہم اس کو سیکھتے ہیں اور اپنی لائف میں لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا شوق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان کے آخری عشرے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، اور اس وقت میں جو ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں اور بالخصوص آخری عشرے میں سحری اور افطاری میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ ہماری ذمہ داری آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں، اور اگر کسی کو پورا اعتکاف ممکن نہ ہو تو مسجد میں زیادہ وقت گزارے، قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے دعا کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ بالخصوص ان راتوں میں جو کہ طاق راتیں ہیں، تو عشاء کی نماز ہی پڑھے، تراویح پڑھے اور صبح میں تہجد پڑھے، اور دونوں ٹائم یعنی عشاء کے بعد بھی اور سحری کے وقت بھی کثرت سے اللہ سے دعا مانگے، استغفار کرے، تو انشاءاللہ وہ شب قدر کو پالے گا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔